اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم الدرس الاول بے کی مشق اور اس کے کلمات و تراکیب کو کریں گے۔ کلمات و تراکیب یعنی وہ کلمات اور حکمتیں جو یہاں یوز ہوئیں، تراکیب استعمال کی گئیں، وہ کہاں اور کس طور پر استعمال ہوئی ہیں اس کا بیان۔ یغشی وہ ڈھانپ لیتا ہے، وہ طاری کر دیتا ہے۔ یہاں یا جو ہے علامت مضارع یاتان میں سے، یغشی وہ ڈھانپ لیتا ہے یا ڈھانپ لے گا یا طاری کر دیتا ہے، یہ آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ اس کو ابھی میں دوبارہ دہراؤں گی۔ النعاسا اونگ غنودگی، النعاسا اونگ یا غنودگی یعنی نیند آنے سے پہلے کی کیفیت۔ رجز شیطانی شیطان کی نجاست یعنی وہ وسوسہ جو وہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ اب ان تینوں لفظوں کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 1 میں کچھ اس طرح ہے۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر امن والی نیند طاری کر دی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا تاکہ شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، یعنی جو شیطان بار بار مسلمانوں کو ورگلا رہا تھا کہ تم حدث و جنابت کی حالت میں ہو اور تم ناپاک ہو، اس کے باوجود اسی طور نمازیں ادا کر رہے ہو، تو اس چیز کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہے العناکی، یہ اونکن کی جمع ہے جس کا معنی ہے گردنیں، اور بنانن پور پور جوڑ جوڑ یعنی انگلیوں کے پور اور جسم کے جوڑ جن پر زیادہ ضرب لگائی جائے تو زیادہ تکلیف ہو۔ تو یہاں کہا گیا مسلمانوں کو کہ جب کافر تمہارے آمنے سامنے ہو جائیں، لشکر کشی ہو جائے، تو اب کیا کرو، تم ان کے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَنَاقِ کہ مارو ان کی گردنوں پر، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور ان کے ہر جوڑ پر مارو، یعنی کہ اس طرح گردن سروں پر مارو کہ ان کے سر جسم سے جدا ہو جائیں اور ان کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جائیں تاکہ انہیں تکلیف ہو۔ ان دونوں تراکیب کا استعمال کچھ اس طرح ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے زافن یعنی لشکر کشی کی صورت میں، یعنی لشکر آرائی کی صورت میں، جب دونوں لشکر مسلمان کافروں کے سامنے اور کافر مسلمانوں کے سامنے آ جائیں تو اس میں تم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے متحرفا لقتال یعنی کہ لڑائی کے لیے جگہ بدلنی ہو، یعنی جنگی چال کے طور پر جگہ تبدیل کرنی ہو، اس صورت میں تم پیٹھ پھیر سکتے ہو۔ متحیزن یا مل جانے کے لیے الافیاتن اپنی جماعت کے ساتھ، یعنی کہا گیا پہلے مسلمانوں کو کس بات کی طرف کہا گیا کہ پس تم اپنی پیٹھیں مت پھیرو، ہاں اگر پیٹھ پھیرنی ہی پڑے اس دن تو یا تو جنگی چال کے طور پر جگہ تبدیل کرنی پڑے یا پھر اپنی جماعت میں داخل ہو کر شامل ہو کر دوبارہ سے حملہ کرنا ہو، ان دونوں صورتوں میں۔ اس کے بعد ہے رامیتا تو نے پھینکی، یہاں وہی واقعہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہاں سے میدان بدر سے ایک مٹھی کنکر کی کافروں کی طرف پھینک دیجئے، اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے واقعی دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی پھینکی تو کافر بکھلا کر رہ گئے، ان کے نتنوں، ان کی آنکھوں، ان کے کانوں میں مٹی گھس گئی اور وہ کنکر گھس گئے اور انہوں نے ان کی تباہی مچا دی۔ اس کے بعد ہے لیبلیا تاکہ آزمائش کر لے، تاکہ آزمائش کر لے کس کی؟ مسلمانوں کی، کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ موہینو کمزور کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا بیان کرتے ہوئے کافروں کی چالوں کو نیست و نابود فرما دیا، ختم کر دیا۔ اب ہے التمارین، سوال نمبر 1۔ کلمات و تراکیب کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں التمارین، سوال نمبر 1۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اس میں وہی سبق کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ چلے میں آپ کو فردن بتاتی ہوں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بران رحمت نازل کی۔ اس کے پیچھے بھی وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتا دی کہ مسلمان ناپاکی، حدث و جنابت کی حالت میں تھے اور بار بار جو شیطان تھا وہ مسلمانوں کو ورگلا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے
پہلا انعام کیا کیا کہ آسمان سے ان پر پانی برسا دیا، یعنی بارش برسائی، خوب برسائی، مسلمان نہائے دھوئے صاف ستھرے ہو گئے، کچھ پانی انہوں نے بھر بھی لیا، کچھ پانی کی قلت کو دور کر کے اچھے طریقے سے نہا کر غسل کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں نے اس پانی کے نتیجے میں مسلمانوں کے جو ریت کے ٹیلے تھے وہ بھی جم گئے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو نقل و حرکت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا نقصان جو ہے وہ کافروں کو کیا ہوا کہ ان کی طرف بہت زیادہ کیچڑ ہو گئی، اور جب بھی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے آتے وہ پھسل جاتے اور گر جاتے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، رات بھر کی نیند سے مسلمان محظوظ ہوئے، صبح اٹھے تو حاش بشاش تھے اور جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تیسری جو اللہ تعالیٰ نے نعمت یعنی انعام کیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا رعب ختم کر دیا، اور مسلمانوں کا رعب کافروں پر ڈال دیا، یعنی کہ مسلمانوں کو کافر جو ہیں وہ کم کر کے دکھائے، اور کافروں کو مسلمان زیادہ کر کے دکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی ایک اور ان پر انعام کیا کہ پے در پہ فرشتے ان پر نازل کیے، وہ بھیجے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمان کسی اور طرف وار کرتے اور جان کسی اور کی نکل جاتی یا سر کسی اور کا اڑ جاتا، اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو فرشتے تھے وہ بھی شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ یعنی کہ یہ وہ 5 انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ اب اگلا سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ وہ کیا تھی کہ تم کسی طور اپنی پیٹھیں مت پھیرو۔ ہاں، اگر تمہیں پیٹھ پھیرنی پڑے تو کس لیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میدان جنگ میں پیٹھ پھیر دے تو اس کو اکبر الکبائر یعنی گناہوں میں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر ان سے پیٹھ پھیرے گا، یعنی کہ کوئی کفار سے پیٹھ پھیر جائے گا، وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ابھی پیچھے آپ نے ترجمے پہ پڑھا، اور علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں مقابلے کے وقت وہاں میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اور چاروں امام ہمارے بھی اسی بات پر متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹھیں مت پھیرو، اور اگر پیٹھ پھیرنی ہی پڑے تو کیا کر رہے ہیں؟ 2 حالتوں میں اجازت ہے، ایک یہ کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کرنے کے لیے، اور دوسری یہ کہ اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی، یعنی ان کو کس بات سے خبردار کیا گیا؟ انہیں کہا گیا کہ تم باز آ جاؤ، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کی ان کو تنبیہ کی گئی، کہا گیا کہ تم لوگ تو چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤ، لیکن اب اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جاؤ، اگر نہیں باز آؤ گے تمہارے لیے یہ نہیں باز آؤ گے تو ہم بھی تمہارے اسی طرح برسر پیکار آئیں گے، ہم بھی تمہارے پاس لوٹ کر اس سے زور کا حملہ کر دیں گے، اور پھر تمہیں اس دن کوئی بھی بچا نہ پائے گا، اور تم لوگ عبرتناک شکست سے دوچار ہوگے۔ اور دوسری بات ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہی کہ یہ جو تم اپنی زیادہ تعداد پر گمنڈ کر رہے ہو، اترا رہے ہو، تو یہ بھی اترانے کی بات نہیں ہے۔ جب میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں تو تمہاری یہ اتنی بڑی کثرت تمہارے کسی کام کی نہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس طریقے سے کفار کو اس طریقے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ آگے ہے سوال الرابع، یعنی سوال نمبر 4، مدرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ وہی ہیں جو اوپر سوالوں میں آئے ہیں، لیکن میں پھر بھی مختصراً ان کا آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ یہ ہے، پہلی میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کافروا، یہ لقاء یعنی ملاقات سے ہے کہ جب تمہاری ملاقات یا تمہارا آمنا سامنا کافروں سے ہو لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو اپنی پیٹھیں مت پھیرنا، یعنی پھر ڈٹ کر جنگ کرنا، پیٹھیں پھیرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ یا تو ڈٹ کر لڑو اور فتح حاصل کر کے آؤ تو غازی بن جاؤ، یا پھر ڈٹ کر لگو اور وہاں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ۔ تو ان 2 صورتوں کے علاوہ تمہیں پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں، کسی صورت تم اپنے قدم وہاں سے نہیں ہٹاؤ گے۔ مسلمان یا تو لڑ کر فتح یاب ہو کر غازی بن جاتا ہے، یا پھر جان کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب تو نے پھینکی اور
نہیں پھینکی تو نے جب تو نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ ہی نے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریوں کی مٹھی آپ نے کفار کی طرف پھینکی ہے، وہ اگرچہ پھینکنے والا ہاتھ آپ کا ہے، لیکن اس کے پیچھے طاقت میرے اللہ کی ہے، اور جب کسی چیز میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے تو وہاں کسی بندے کے بس کی بات نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کَثُرَتْ، کہ یعنی تمہیں تمہاری جماعت، ولن اور ہرگز نہیں، تغنیہ تمہیں فائدہ دے گی، انکم تمہیں، فئاتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت وہ کثرت میں ہو، یعنی اگرچہ تمہاری جماعت کثرت میں ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بڑی مسلمانوں کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، کم تعداد کو زیادہ پر غالب کر کے دکھایا ہے، تاکہ کسی کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ مسلمان ہم سے تعداد میں زیادہ تھے پھر بھی وہ جو ہیں وہ شکست کھا گئے اور ہم فتح پا گئے، ایسا نہیں، بلکہ ان کو بتا دیا کہ مسلمان اگر کم تعداد میں بھی ہے تو وہ بڑی تعداد پر غالب آ سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ان کے ساتھ ہو۔ میرا خیال ہے آپ کو ان سوالات کے جوابات کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے ان کو اچھے سے لرن کر لیا ہوگا۔ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ میں آپ کو اپنے وائس میسیج میں بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنے ہیں۔ بہرحال سوال نمبر 1 اور 2 اور 3 یہ تینوں سوالات آپ جو ہیں وہ لیسن نمبر 1 کے ساتھ ہی کر لیے ہوں گے، اور جو سوال نمبر عبارات کا مفہوم ہے ان کو آپ لیسن نمبر 2 یعنی کہ لیکچر نمبر 7 کے ساتھ کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے بچے اس کو دھیان سے، انٹرسٹ سے، محبت سے اور لگن سے پڑھیں گے کہ اللہ کا کلام ہمارے لیے بہت سارے احکام جاری کر رہا ہے، اور یہ صرف انہی قوموں کے لیے یا صرف اسی جماعت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی تھی ان کے لیے احکامات نہیں ہیں، بلکہ آئندہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اسی کے تحت وہ اپنے آپ کو جب دشمن کے مقابلے میں لڑنا پڑے تو سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔